حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، ان 7 مقامات پر نماز ادا نہ کرنا ورنہ اجر و ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ وہ کون سی جگہ ہے جن پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ وہ مقامات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت سے تعجب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، کیا لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے رب العزت، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم اپنے دہنے ہاتھ سے اس طرح پوشیدہ کر کے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ سے بھی چھپائے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے بڑی بڑی خطرناک بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بڑی بڑی مشکل مرادیں صدقے کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے اہم کام صدقے کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس عز و جل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں لایا جائے گا، تو خداوند کریم عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا کہ اے تو نے میری ان نعمتوں کی شکریہ میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا تھا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا کہ دنیا والے لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا۔ تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا، دنیا میں تجھ کو اس کا صلہ مل گیا کہ سب لوگوں سے میں نے تجھ کو بہادر کہلوا دیا۔ اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی اجرت نہیں ملے گا۔ پھر وہ خدا عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھا اور علم پڑھایا اور قرآن مجید کی قرات بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ جب دربار خداوندی میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل پہلے اس شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر دریافت فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور علم پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی قرات کی۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے
تو اس نیت سے علم پڑھایا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے عالم اور قاری کہہ دیا اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا۔ اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں سے کوئی اجرت نہیں ملے گا۔ پھر وہ خداوند تعالی کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ایک مالدار سخی ہوگا۔ جب یہ دربار خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر یہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے بھی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا اور تیری مراد پوری ہو گئی۔ اب تیرے لیے میری یہاں کوئی اجر نہیں۔ پھر وہ خداوند عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور اپنا صدقہ لے کر خفیہ طریقے سے نکلا، لیکن رات کی تاریکی میں بجائے کسی فقیر کو دینے کے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا جو چوری کے ارادے سے گھوم رہا تھا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اس آدمی نے چرچا سن کر کہا کہ اے الہی عز و جل، تیری ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات میں نکلا تو ایک زناکار عورت اپنے گاہک کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے اس کو کوئی مسکین عورت سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ پھر صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات میں کوئی شخص ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا، تو اس شخص نے چرچا سن کر کہا اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ پھر یہ شخص رات میں چھپ کر صدقہ کا مال لے کر چلا تو ایک مالدار شخص رات میں کہیں جا رہا تھا، تو اس نے اس مالدار کو مسکین سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ صبح کو پھر اس کا چرچا ہونے لگا کہ کوئی شخص رات میں بہت بڑے مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے حمد ہے، افسوس کہ میرا صدقہ ایک چور، ایک زانیہ، ایک مالدار کے ہاتھ میں پکڑا گیا، حالانکہ ہر رات میں اپنا صدقہ ان سبوں کو مسکین سمجھ کر دیتا رہا۔ اس افسوس میں رنجیدہ ہوں کہ یہ شخص سو گیا۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے گا اور توبہ کر لے، اور تیری صدقہ لینے والی زانیہ کو مل گیا تو شاید وہ زنا کاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنا مال خداوند عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی
خوب کامل وضو کرے، پھر ان کلمات کو پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کی پیشانی روشن اور ہاتھ پاؤں کو وضو کے اثرات سے چمکتے ہوئے ہوں گے، تو جو اپنی روشنی کو بڑھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے۔ نماز کس جگہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، نمبر 2 ذبح خانہ، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 شارع عام، نمبر 5 حمام، نمبر 6 اونٹوں کے باڑے، نمبر 7 بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا رب تعالی کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بزرگی کی قسم ہے کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت کے بغیر پڑھے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا، اور اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے کہ اگر وہ نماز کو اس وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اس کو جنت میں یہ کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ بہترین جگہ ہے، پھر جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو جنت کے تمام دروازوں سے بلاؤ جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شراب خالص سے سیراب فرمائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار عورت ایک کتے کے پاس گزری جو ایک کنویں کے منہ پر زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالے، تو اس عورت نے اپنا چرمی موزہ اتارا اور اس کو اپنے اونی میں باندھ کر اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، بس اسی سبب سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا چپایوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمارے لیے اجر ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گیلے جگر والے کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت و بخشش فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔